ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کا روح قبض ہو جاتا ہے، اور پھر اسی جگہ پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مردے کو سامنے رکھ کے اس کے گھر والے روتے ہیں تو مردے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ جب قبر میں مردے کو لایا جائے گا، جب دفنایا جائے گا، اور ان کے جو گھر والے اس کو دفنا کے جب وہ قبرستان سے واپس جائیں گے تو سوال شروع ہو جائیں گے ان سے، اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ کچھ دیر بیٹھا کرو۔ بہت ساری ایسی احادیث آپ کو ملیں گی جس میں یہ بتایا جاتا ہے یا یہ باور دیا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ سنتی بھی ہے، روح گھر میں بھی آتی ہے واپس۔ کوئی تو یہ بھی کہتا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی انسان مرتا ہے تو 40 دن تک وہ روح وہیں پہ موجود ہوتی ہے، اور روح کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ مطلب کسی نے سوال کیا کہ اگر مرنے والے کو سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے گھر والے رو بھی رہے ہیں اور مرنے والے کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو یہ تو مرنا نہیں ہوا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج میں بات کروں گا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کیا روح گھر میں واپس آتی ہے، یا مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے۔ ان چیزوں پہ میں تھوڑا فوکس کروں گا، اور قرآن کی آیتوں یا قرآن کی ریفرنس سے ہی ہم اس چیز کو ذرا دیکھیں گے۔ میں اپنے انداز میں، کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کہانی کے بغیر، وداؤٹ اینی اسٹوری، میں یہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو کچھ قرآن میں موجود ہے۔ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی تو بات کرتے ہیں لیکن آپ ایگزیکٹ ریفرنس نہیں دیتے۔ دیکھیے جناب، جب میں قرآن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز آئی ہے یا قرآن میں یہ آیتیں ہیں، موجود ہیں، تو اس سے بڑا کیا ریفرنس ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ریفرنس، ہاں آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں۔ تو میں صرف یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فلاں لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے قبر کا لفظ ہے، یہ روٹ ورڈ ہے کاف با را، قبر، تو یہ لفظ، یہ روٹ ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے۔ اب آپ کا کام ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ، یا اس کی بات، یا کوئی بھی میں نے پچھلی جو بھی آپ کو ویڈیوز آپ نے دیکھے ہیں اس میں بھی میں جب بھی کسی بھی لفظ کی بات کرتا ہوں تو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ موجود ہے، یا یہ آیت موجود ہے، میں آیت بتا دیتا ہوں۔ ہاں یہ بات ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں ایگزیکٹ وہ آیتوں کا جو نمبر ہے وہ نہیں بتا پاتا، کیونکہ میرے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جب میں ریفرنس دے رہا ہوں تو دیکھنے والے آج کل ایسے سافٹ ویئرس آ گئے ہیں اور ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ آپ کوئی بھی لفظ لکھیں گے تو قرآن میں وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ تو ایک فنگر ٹپ کا کام ہوتا ہے، تو یہ نہیں سوچا کرے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ قرآن میں ہے تو ہے، ہاں اگر آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس کا سرچ کیا، آپ کو نہیں ملا، پھر آپ مجھے کہیں گے ہمیں نہیں مل رہا، ہم نے کوشش کی، آپ ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ نے اتنی ساری باتیں قرآن کی بتائی ہیں، ایک بھی آپ نے ریفرنس نہیں دیا۔ تو بھائی ریفرنس تو قرآن کا ہی تو دے رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی ریفرنس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج کا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو لفظ جو ہے کاف با را، یہ قبر، یہ لفظ قرآن میں آیا ہے 8 مقامات پہ، مختلف ڈیریویٹیوز، مطلب مختلف شکلوں میں، جیسے قبر ہو گیا، مقبرہ، تو اس طریقے سے آیا ہے قرآن میں۔ قبر کا لفظ یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو زمین کو قبر بنا کے زمین میں کسی کو بھی اگر آپ نے وہاں پہ اس کو دفنا دیا تو یہ قبر ہو گئی، نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے لیے قبر تیار ہو جاتی ہے، یہ کلیئر ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ جب موت آتی ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے۔ اب موت ہر کسی کو آتی، دیکھیے موت اس کو بھی آتی ہے جو پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے حادثے انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ دفنانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی جل کے مر گیا،
کوئی ڈوب کے مر گیا پانی میں، کسی کو کسی جانور نے کھا لیا. اس قسم کے آپ خود بھی اندازے لگائیں کہ کتنے سارے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جن سے قبر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قبر ملنا بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. تو یہ قبر جو قرآن میں قبر یوز کیا ہے، وہ جو ہم عام رواجی قبر کی بات کرتے ہیں وہ کوئی اور ہے، لیکن قرآن میں جو قبر ہے وہ کوئی اور ہے. ایکچولی قرآن میں قبر اس کو کہا گیا ہے، کوئی بھی جب مرتا ہے تو اس کی روح، ہم کیا کرتے ہیں جسم کو، ہم نے جسم کو قبر میں ڈال دیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کی روح وہاں پہ قبض ہو جاتی ہے قبر میں. وہ ایک ایریا ہے، وہ ایک ایسا ہی جگہ ہے جہاں پہ روح جاتی ہے. آپ یہ سوچ لیں، یہ کلیئر بات ہے. اس میں پورے قرآن کو آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو وہ دفنانے والی قبر نہیں ملے گی، بلکہ یہ قبر ملے. دیکھیے، ایک انسان کا روح جب قبض ہوتا ہے، جب ملک الموت اس کا روح قبض کر لیتا ہے، تو دیکھیے اس کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر قیامت کے دن پھر زندہ ہوگا. یہ بھی تو قرآن میں موجود ہے نا کہ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا، اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو یہ کہیں گے کہ کیا ہو گیا اچانک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیند سے اٹھیں گے، وہ ایسی نیند سے اٹھیں گے کہ وہ کبھی پھر جیسے مرنے کے بعد ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیند میں چلے جاتے ہیں، اور آخر میں جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، مطلب انسانوں کو اٹھایا جائے گا پھر سے، تو وہ پھر حیران ہو جائیں گے کہ ہم کہاں پہ آ گئے، کیسے اٹھ گئے. اس کا مطلب وہ جو بیچ کا پیریڈ ہے، جن کو یہ برزخ بھی کہتے ہیں، برزخ اصل میں کوئی عالم نہیں ہے. برزخ کا بھی لفظ قرآن میں آیا ہے. برزخ کا مطلب ہے کہ ایک ایسا پردہ جو اس دنیا اور جہاں پہ روحیں رہتی ہیں وہ علاقہ اور اس دنیا کے بیچ کا جو علاقہ ہے، بیچ کا جو پردہ ہے، اس کو برزخ کہا گیا. یہ برزخ لفظ بھی قرآن میں یوز ہوا ہے، لیکن وہ قرآن میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہ صرف یہ سمجھیں کہ دو چیزوں کے بیچ میں آڑ جو ہوتی ہے، جسے ہم آڑ کہیں. جیسے ایک سورہ رحمان میں یہ غالباً، لیکن یہ آیا ضرور ہے کہ دو سمندروں کا جو آپس میں ملنا ہے کہ ان کے بیچ میں آڑ ہے، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، یہ کبھی مل ہی نہیں سکتے، ان کے بیچ میں آڑ ہے، برزخ ہے. برزخ کا لفظ اس میں بھی یوز ہوا ہے، سمندر کے بیچ میں جو آپس میں مل نہیں رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ روحیں رہتی ہیں، اور ایک یہ دنیا، ناسوتی دنیا جہاں پہ ہم رہتے ہیں. یہ ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی آڑ ہے کہ نہ ہم ان روحوں کو دیکھ پاتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، اور نہ ہی وہ روحیں ہمیں دیکھ پاتی ہے کہ ہم کس حال میں ہیں. تو روحیں جو ہے یہ کلیئر بات ہے کہ جب بھی انسان مرتا ہے تو وہ روح چلی جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، نہ ہمیں ان کا پتہ نہ ان کو ہم کا پتہ، ہمارا پتہ. اور ایک جگہ پہ تو قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ تم جا کے ان کو سناتے ہو، روحوں کو آپ سناتے ہو، لیکن وہ اپنی قبروں میں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں سنتے، وہ کہیں پہ محفوظ ہیں اپنی قبروں میں. مطلب ہر کسی کو اپنی قبر ہے، اپنا ایک رہنے کا علاقہ ہے. اب وہاں پہ اللہ نے پرزرو کر دیا روحوں کو، اور اس کے بعد قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ ان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ دیکھیں، اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ قیامت. اب قیامت میں نے جیسے پہلے بتایا، ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈوب کے مر گئے، اب وہ کہاں سے قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ جو چیز ہے یہ یہاں پہ فٹ ہی نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ یاد رکھیے، قبر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ روحیں جائیں گی. اب دوسری بات پہ آتے ہیں، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مردے کے سامنے رویا مت کرو، ان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ انتقال کا لفظ منتقل ہونا، مطلب اس دنیا سے اس دنیا میں، ایک وہ دنیا ہے خاص جہاں پہ روحیں رہتی ہیں، ان کی قبر میں تو یہ جیسے ہی منتقل ہو جاتے ہیں لوگ، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کبھی سنیں. قرآن میں ایک جگہ پہ بھی ہمیں اشارہ نہیں. باقی آپ کو حدیثوں میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، لیکن قرآن کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نہیں ملیں گی. امید کرتا ہوں یہ روحیں جو ہیں، یہ کیسے ان کا معاملات ہیں، ان پہ جو میں نے بات کی کہ وہ اپنی قبر میں ہوتے ہیں، یہ چیز آپ کو امید میں یہ کرتا ہوں کہ کلیئر ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں وہ 8 آیات جو بھی ہیں ان کے نمبر بھی آپ کو پھر بتا دوں گا. لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ
اگر کوئی بھی دلچسپی رکھتا ہے تو آج کل ایسے سافٹ ویئر ہیں، آپ وہاں پہ نام لکھ دیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں قرآن کی، وہ سارے جو ورڈ ہیں، روٹ ورڈز، جو بھی ڈیریویٹیوز ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔